مجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ زحمت آپ کو دینا مطلب نہیں ہے اور اگر آپ نے چاہا تو کچھ دیر کے لیے پڑھ لوں گا میں نے آپ کے سامنے میں مائک صحیح ہو رہا تھا تو میرے بزرگ کوئی نعرے لگا رہے تھے میں نے نہیں سنے اور ہر بات کا جواب بھی نہیں دیا جاتا تو بس آپ یہی جواب سمجھیے ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی محمد اس سے بلند صلوات نبی اور علی نبی پر اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے بھیجے ہوئے اور ہوتے ہیں نکالے ہوئے اور ہوتے ہیں بھیجا جسے جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے نکالا جسے جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے جی اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے یہ جتنے بھی نبی ہیں نا یہ سب بھیجے گئے ہیں لقد ارسلنا موسیٰ جی لقد جاءکم رسول من انفسکم بتحقیق آیا ہے تم میں سے میرا رسول یہ آیا ہے جاءکم تم تک آیا ہے کہیں اور سے آیا ہے ہمارے نبی زمین کے رہنے والے نہیں ہیں زمین ہمارے نبی کا وطن نہیں ہے سرکار دو جہاں کا وطن یہ زمین نہیں ہے سرکار کہیں اور سے آئے ہیں اور جہاں کے ہیں نا وہاں جانے پہ تعجب کس بات کا معراج پر تعجب کرنے والوں میں تم سے بات کر رہا ہوں معراج پر سرکار تشریف لے گئے اس پہ تعجب کون سی بات ہے ان کی اپنی جگہ تھی بھائی وہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے جب چاہتے تھے نبی چلے جاتے تھے 100 سے زیادہ مرتبہ گئے سرکار معراج پر یہ جس معراج کا ذکر قرآن میں ہے یہ آفیشل سفر تھا ہاں سرکاری سفر تھا پروٹوکول کے ساتھ تمام تر انتظامات کے ساتھ سواریاں بھی وہاں سے آئیں گی جی محافظین بھی وہاں سے آئیں گے رستوں میں جگہ جگہ استقبال بھی ہوگا اور سرکار سب جگہ سے گزرتے ہوئے انہیں بتایا بھی جائے گا یا رسول اللہ یہ جگہ ہے یا رسول اللہ یہ جگہ ہے اور کبھی کبھی سرکار بھی پوچھیں گے یہ کیا جگہ ہے سرکار اس وجہ سے نہیں پوچھ رہے تھے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا تمہاری ڈیوٹی ہے بتاؤ یہ کیا جگہ ہے فرشتہ جو بتا رہا ہے نا وہ اس وجہ سے بتا رہا ہے اس کی ڈیوٹی ہے جبریل امین نبی کو پڑھا نہیں رہے تھے جی جبریل امین نبی کو پڑھا نہیں رہے تھے جبریل تو وہ ہیں جنہیں علی نے پڑھایا ہے جی مولا علی حضرت جبریل امی کے استاد ہیں
بہت حسین بات ہے، مگر میرا مضمون یہ نہیں ہے، صرف کہتا ہوا گزر رہا ہوں کہ مولا علی نے جبریل امی کو پڑھایا ہے، اور کل شہادت کی تاریخ کو یا گزری ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ امام حسن مجتبیٰ نے بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا، جب شام کا دربار مدینے میں لگا، شام کا دربار جب مدینے میں لگا تو امام حسن نے اس دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ یہ ارشاد فرمایا کہ سنو میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لو شئتو لجعلتو عراق شاما و شام عراقا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، و شمال جنوبا و جنوبا شمالا، میں چاہوں تو جنوب کو شمال بنا دوں اور شمال کو جنوب بنا دوں۔ میرے مولا فرما رہے میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں، میں چاہوں تو زمین کا جغرافیہ بدل دوں، میں چاہوں تو مغرب کو مشرق کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں، شمال کو جنوب کر دوں، جنوب کو شمال کر دوں۔ تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر، آپ کا دہن چھوٹا ہے، معاذ اللہ آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کی باتیں بہت بڑی ہیں۔ فنظر الیہ شذرا، میرے مولا نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ میرے مولا نے اپنے ایک ارادے سے اس کی جنس ہی بدل دی، وہ آیا تھا گئی تھی۔ تو میرے مولا نے جب جاتے ہوئے سے دیکھا نا، شرم کر کے جانے لگی، تو امام نے جاتے ہوئے اس شخص کو آواز دے کر کہا جو تیری زوجہ تھی اب وہ تیرا شوہر ہو گئی۔ میں میرے مولا حسن کے ہاتھوں آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا غلطی تو اس نے کی تھی، توہین تو اس نے کی تھی، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ جی جس نے نبی مکرم سے آ کے کہا تھا نا غدیر کے میدان میں حارث ابن نعمان فہری کہ یہ آپ نے اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نبی نے فرمایا میں کوئی بات کرتا ہی نہیں، میں کہتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے، میں جو کہتا ہوں وہ وحی کے مطابق کہتا ہوں۔ تو کہنے لگا اگر اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر آئے اور مجھے مار ڈالے۔ نبی نے بد دعا نہیں کی، علی کے دشمن کے لیے بد دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اس کی دشمنی ہی اللہ کی بد دعا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ نبی نے بد دعا نہیں کی، آسمان سے پتھر نازل ہوا، وہ یہ کہہ کر نکلا وہاں سے چلا، کچھ آگے گیا، ابھی غدیر کی حدود میں ہی تھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے پتھر نازل ہوا، اس کے سر پر آ کے گرا، جس اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا اس اونٹنی کی کمر توڑتا ہوا پتھر گیا، اونٹنی کمر ٹوٹی ہے تو گری ہے، وہ وہیں پر دو نیم ہو گیا، اس کا کنکر اس کے اندر سے اسے خالی کرتا چلا گیا۔ توجہ ہے، میں کہوں گا یا اللہ بے ادبی تو حارث ابن نعمان فہری نے کی تھی نا، قصور اس اونٹنی کا کیا ہے؟ بدتمیزی امام حسن سے تو اس نے کی تھی، اس کی زوجہ کیا کیا قصور ہے؟ اس طرح کے کوئی 10 سوالات بنا سکتا ہوں کہ غلطی کسی اور کی ہے اور عذاب کسی اور پر بھی آ رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا ایک مشترکہ جواب ہے، اور وہ جوانوں سے زیادہ بات کروں گا میں، اور وہ مشترکہ جواب یہ ہے ہر ایک کو دوست مت بنایا کرو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ تھوڑا کھل کے بول دوں۔ ہاتھ سب سے ملاؤ مگر دوست وہ ہوگا جس کے دل کا مالک علی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے یہ واقعہ ایک مولا کے فرمان کی خاطر آپ کو پورا سنا دیا۔ اس خطبے میں پھر میرے مولا حسن کو جلال آیا، اور پھر امام نے خطبہ اپنا اور رنگ کا خطبہ دیا، میرے مولا کا اور رنگ بھی بدل گیا، یعنی سرکار نے اور ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں خطبہ ارشاد فرمایا سنو العرش و سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا گردن ہلا دو بھائی اگر تھکے ہوئے نہیں ہو تو۔ میرے مولا حسن فرماتے ہیں العرش و سریری وہ احمد و ضمیری، اور احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے، وہ علی و امیری، علی میرا امیر ہے۔ امام فرما رہے ہیں والحسین و وزیری، اور حسین میرا وزیر ہے، والجبریل و فقیری، اور جبریل ہمارا فقیر ہے۔
اچھا سب جواب نہیں دے رہے، آخر والے مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ نعرے کا جواب دے رہے ہیں. دے رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. یال بالکل آخر سے کوئی نعرہ لگائے تو پتہ چلے. بھائی کوٹری میں امام کا ذکر ہو رہا ہے، پورے شہر کو نہ صحیح قریب کے افراد کو تو پتہ چلے نا. تو جو آخر سے تو اس بیٹھے ہیں وہ نعرہ لگائیں. ہاں مل کے جواب دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. بات آگے بڑھے. اللہ نے بھیجا ہے اس گھرانے کو، وہاں سے آئیں یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں سے آئیں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی آمادگی کے ساتھ، تیار کر کے بھیجا ہے، سجا کر بھیجا ہے، سنوار کر بھیجا ہے. اس دنیا کی زینت آسمان کے ستارے ہیں، اور انسانیت کی زینت 14 ہیں. یہ جو 14 ہے نا، یہ انسانیت کی زینت ہے. اگر انسانیت کے وجود سے چہردہ معصومین کا تذکرہ ہٹا دیں تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. زینت ہے یہ گھرانہ انسانیت کے لیے. جی میرے مولا علی کے لیے مولا نبی فرماتے ہیں، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. سجاوٹ کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے تیار کر کے بھیجنے کی بات ہو رہی ہے. جی اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. زینک اللہ بالزہد فی الدنیا، تم دنیا میں زاہد ہو، وحب المساکین، اور تم فقیروں سے پیار کرتے ہو. سب سے زیادہ جس نے فقیروں کو اعتماد دیا ہے، کھڑا کر دیا فقیروں کو، بادشاہ بنا دیا فقیروں کو، جی عزت عطا کر دی جس نے فقیروں کو، اسے علی کہتے ہیں. میرے مولا فقیروں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں. حضرت مالک اشتر مولا علی کے وہ صحابی ہیں جو زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، پیسے والا صحابی ہے، خاندانی پیسے والے ہیں. حضرت مالک اشتر سرداروں میں سے ہیں. حضرت مالک اشتر، جی مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی کا فقیروں سے پیار، علی کا مسکینوں سے پیار، جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے، جو گھر میں بیٹھا سن رہا ہے، جو باہر آ گیا ہے، جو فرش پہ آ گیا ہے، وہ اس جملے کو مجھ سے ہدیہ لے لے، میری طرف سے ایک ہدیہ قبول کرے. مولا علی کے لیے حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں، مولا علی کا فقیروں اور مسکینوں سے پیار جب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا. جو پیار علی کا فقیروں کے ساتھ ہے. میرے مولا دن میں کم سے کم 1 مرتبہ فقیروں کے ساتھ 1 وقت کا کھانا، ویسے ہی علی 1 وقت کا صبح ناشتے میں کچھ لیتے ہیں مولا علی، اور رات میں کھانا لیتے ہیں مولا علی. دوپہر کا کھانا علی نے نہیں کھایا. توجہ ہے. اور صرف مولا علی نے نہیں، مولا نبی نے بھی دوپہر کا کھانا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا بات آ گئی، اور بات آ گئی تو اب سن لو آپ. کھانا یا صبح کا ناشتہ ہے یا رات کا کھانا ہے، دوپہر کا کھانا نہیں ہے. دوپہر کا کھانا ہی نہیں ہے. یہ ہم نے بڑھا دیا ہے کھانا. جو اللہ کے رسول اور انبیاء کرام کا طریقہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں. اور یہ ممبر لگا ہوا ہے، جو ممبر لگا ہوا ہے تو ممبر پر ممبر والی بات ہوگی نا، یعنی اللہ رسول کا پیغام بیان ہوگا نا. دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا، دوپہر کا کھانا ہے ہی نہیں. جی یہ ہم نے ایک اور کھانا بڑھا کر سستی بڑھا لی ہے. جی آفس میں کھانا لگ رہا ہے، معلوم ہے 2 گھنٹے تو انہوں نے آفس کا ٹائم کھانے پہ لگا دیا. جی مزدور حضرات کام چھوڑ کر بیٹھے. ہاں جینے کے لیے، توانائی کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھایا جائے، دسترخوان لگے، پھر کھانے بنے. توانائی کی بحالی کے لیے تو 50 رستے ہیں اپنی توانائی کو بحال کرنا. تو مولا جب کھانا کھاتے ہیں تو دن میں 1 وقت کا کھانا، اب وہ صبح کا ہو ناشتہ یا جس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں، جس کو رات کا کھانا کہتے ہیں، علی فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. ایک دفعہ فقیروں کے ساتھ علی کھانا کھا رہے ہیں تو جو کھانا اپنا باندھ کر لاتے ہیں نا، علی اپنا کھانا باندھ کے لاتے ہیں،
تو اس کا جب گرہ کھولنے لگے تو ایک گرہ کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو ایک فقیر نے کہا یا علی کیا ہے اس میں جو اتنا بندھا ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کیا ہے. جب کھولا تو سوکھی روٹی تھی. تو اس نے کہا جب سوکھی روٹی تھی تو اتنا باندھا کیوں تھا اس کو؟ حضرت نے فرمایا میں زیادہ گرہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ حسنین اس پہ روغن لگائیں، اس پہ گھی لگا دیں، اس پہ مکھن لگا دیں. میں سوکھی روٹی کھانا چاہتا ہوں. البتہ ذہن میں رہے کہ ہم مولا علی کی طرح نہیں کر سکتے. مولا علی نے خود روکا ہے. تم میری طرح، ایک نے مولا علی کی طرح جینا شروع کر دیا تھا، ایسے کانٹا ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنا آپ جیسے کھاتے ہیں ایسے کھاتا ہوں. حضرت نے فرمایا میں اس لیے ایسا کھاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی فقیر ترین بندہ بھی نہ ملے جو یہ کہے کہ میرا مولا اچھا کھاتا ہے. میں تو یہ اس لیے کھاتا ہوں. میری ذمہ داریاں تمہاری ذمہ داریاں تو نہیں ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا مولا کی ذات پر. بات تھوڑی سی آگے بڑھے، مگر میرا پسندیدہ مضمون ہے، تھوڑی دیر مجھ سے سن لیجئے. مولا فقیروں اور مسکینوں سے پیار کرتے ہیں. یہ مولا علی کی عادت اور صفت ہے، کمال ہے مولا علی کا کہ آپ فقیروں اور مسکینوں سے پیار کرتے ہیں. جتنا فقیروں کو مسکینوں کو علی نے اعتماد دی. اصل مسئلہ اعتماد کا ہے. کروڑ پتی ہو بد اعتماد ہو، اس سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اور کھانے کو کچھ نہیں ہے اور پورا اعتماد ہو، اس سے بڑا امیر کون ہے؟ اصل میں تو اٹھانا ہے ذہن کو، سوچ کو اٹھانا ہے، فکر کو اونچا کرنا ہے. فکر اونچی ہو جائے، سوچ اونچی ہو جائے، تصورات بڑے ہو جائیں تو کہے گا میں روٹی کی بنیاد پہ، کپڑوں کی بنیاد پہ آپ مجھ سے ملتے ہیں کیا؟ وہ جو کپڑوں کی بنیاد پہ لوگ ملتے ہیں وہ تو دھوکہ کھاتے ہیں نا. جو گاڑیوں کی بنیاد پر کسی کا احترام کرتے ہیں وہ تو دھوکہ کھا رہے ہیں. نہ گاڑی کی بنیاد پر کسی کی تعظیم ہے، نہ کپڑے کی بنیاد پر، نہ دسترخوان کی بنیاد پر. تکبر تو وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو. دنیا میں کون ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، صرف اللہ ہے. حتیٰ علی کی بھی مثل کو فاطمہ کہتے ہیں. مولا علی جیسا وجود ہے جناب زہرا کا وجود. لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا. یعنی سیدہ کا اگر کوئی برابر کا وجود ہے تو وہ مولا علی کا وجود ہے. تو اب اگر تکبر کا حق تھا تو علی کو تھا نا. مگر میرے مولا علی نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ توجہ چاہوں گا. 5 چیزوں کے ذریعے سے تکبر کی بیماری آتی ہے. غرور 5 چیزوں کے رستے سے آتا ہے. 5 رستوں سے تکبر کی وائرس بیماری آتی ہے. پہلا رستہ زمینداری. 200 ایکڑ کی زمین ہے ان کی، بھائی 1000 ایکڑ کی زمین ہے، اکڑے چل رہے ہیں، ٹیڑے ٹیڑے چل رہے ہیں، پیر مار مار کے زمین. کون ہے یہ؟ سب بہت بڑے زمیندار ہیں. زمین متکبر بنا دیتی ہے. دوسرا رستہ تکبر کا سواری. 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے. پیدل چلنے والے کو آدمی نہیں مانتے، سائیکل پہ چلنے والے کو انسان ہی نہیں مانتے. یہ مہنگی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ان کا دماغ بھی ایسا ہو گیا ہے. تکبر سواریوں کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. تیسرا رستہ تکبر کا لباس. مہنگے کپڑے، کلف کے کپڑے، بوسکی کے کپڑے، فلاں جگہ سے خرید کر لایا ہوں، فلاں جگہ سے خرید کر لایا ہوں. جی 10 لاکھ کا تو میں نے اپنا کوٹ بنوایا ہے، 12 لاکھ کا تو میں نے اپنی زوجہ کو جوڑا دلوایا ہے. اس ٹائپ کی باتیں کرنے والے لوگ. جی لباس کی بنیاد پہ تکبر. چوتھی چیز دسترخوان، کھانا. تیتر کھاتے ہیں یہ، بٹیر کھاتے ہیں یہ، ہرن کھاتے ہیں یہ. 4 طرح کے میٹھی ڈشیں نہیں ہوں گی، سویٹ ڈشز نہیں ہوں گی 4 طرح کی. اس وقت تک دسترخوان کیسے لگے گا؟ اور ٹیڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی کھانا ہم آپ کو کھلاتے؟ اتنا لمبا دسترخوان. تکبر ہو رہا ہے کھانے کی بنیاد پر. یہ کون سا ہے؟ چوتھا. 5واں رستہ منصب، کرسی، گریڈ، افسری. یہ 5 رستوں سے تکبر آتا ہے. کون ہے صاحب؟ یہ 17ویں گریڈ کے افسر ہیں. کون ہے بھائی؟ یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں. یہ تو بات صحیح طرح نہیں کر رہے. کون ہے یہ؟ کہ یہ فلاں ڈائریکٹر ہیں، فلاں افسر، فلاں ادارے کے سربراہ ہیں. تکبر آتا ہے افسری کی بنیاد پر. توجہ کر لیا آپ نے؟ میں علی والوں سے بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اگر تکبر کرنا جائز ہوتا تو یہ 5 چیزیں علی کے پاس کمال پر ہیں.
تھک کر نہیں سنیں گے، تھک کر نہیں سنیں گے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تکبر کرنا جائز ہوتا تو یہ پانچوں چیزیں علی کے پاس کمال پر ہیں. اگر زمین کی بنیاد پر تکبر جائز ہوتا تو علی ابو تراب ہے. جی، علی ابو تراب زمین والا ہے. اگر سواری کی بنیاد پر تکبر جائز ہوتا تو علی دوش نبی کا سوار ہے. ہاں، جب میرے مولا اس جا کر ممبر پر بیٹھے، اس زینے پر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے نا، تو خطبہ دے رہے تھے تو لوگ آپس میں کانا پھوسی آپس میں سرگوشی کر رہے تھے. حضرت عمار یاسر برابر میں بیٹھے تھے ممبر کے. مولا نے جھک کر دیکھا، عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اور تم یہ جو سوچ رہے ہو کہ میں وہاں بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، یہ کہہ کر میرے مولا نے ممبر پہ ہاتھ مارا. ما ھذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی. میں دوش نبی کا سوار ہوں. سواری کی بنیاد پر تکبر، خبردار، علی سے بڑا کوئی سواری نہیں ہے. جب مولا نبی کے دوش پر سرکار دو جہاں سوار ہو گئے نا بت توڑنے کے لیے، پہلے تو نبی مکرم نے فرمایا، یا علی میں تمہارے شانے پہ سوار ہو کر بت توڑوں؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور پھر مولا نبی نے فرمایا اب تم میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ. تو جب دوش پر سوار ہو گئے تو مولا نبی نے مولا علی سے پوچھا، علی تم کتنے بلند ہو اس وقت؟ کہا یا رسول اللہ 2 ذراع کے فاصلے پہ عرش رہ گیا ہے. کیا تعبیر ہے مولا علی کی. جی، دوش نبی کے سوار. مولا علی فرما رہے میں نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں. اور اگر کپڑوں کی بنیاد پر تکبر جائز ہوتا تو علی کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں. اگر دسترخوان کی بنیاد پہ تکبر جائز ہوتا تو علی اسے کہتے ہیں جس کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہے. سب سے پہلی گھٹی نبی مکرم نے اپنے لعاب کی علی کو دی ہے. اور افسری کی بات کرتے ہو، آسمان کے جتنے بھی منصب ہیں وہ سب علی کے ہاں کمال پر ہیں. علی ولی اللہ، علی حجت اللہ، علی صبغت اللہ، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ. کوئی ایک منصب آسمان کا بتایا جائے جو علی کے پاس نہ ہو. سارے خدائی منصب علی کے پاس. عزیزو، فقیروں سے پیار کرنے والا، سجا کر بھیجا. یہ وہاں سے آئے ہیں اور جسے وہاں سے بھیجا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5. ہم نے موسیٰ کو وہاں سے نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. اس موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ ایک اور سورہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں میں وعدہ لیا. 40 رات حضرت موسیٰ اللہ سے ملنے کے لیے گئے. حضرت ہارون کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے. 40 کا بڑا اثر ہے، 40 کا بڑا نتیجہ ہے. 40 کے عدد میں بڑی تاثیر ہے. فلاں عمل 40 دن کر لو، من اخلص للہ 40 یوما، جس نے 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزاری. بیٹھنا، اٹھنا، جاگنا، سونا، بولنا، خاموش رہنا، دیکھنا، نہ دیکھنا، ہر کام اللہ کی خاطر. اگر صرف 40 دن، اللہ ہم سے 40 سال نہیں مانگ رہا، کہہ رہا 40 دن میری خاطر جی کے دکھاؤ. حدیث کہتی ہے جس نے 40 دن تک میری خاطر، اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے، جس نے 40 دن میری خاطر زندگی گزاری تو پھر کیا کروں گا؟ پھر میں یہ کروں گا کہ اس کے ہاتھ کو ید اللہ بنا دوں گا، اس کی زبان کو لسان اللہ بنا دوں گا. وہ ارادہ کرے گا ہو جائے گا. میں کچھ دیوبندی برادران کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ یا علی مدد کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا جی بہت ساری دلیلیں ہیں، میں آپ کے مزاج کے مطابق ایک دلیل دیتا ہوں. بتائیے یہ 40 دن اللہ کی خاطر جینے والی حدیث آپ کے ہاں ہے یا نہیں؟ یہ جو میں نے ابھی سنائی. کہنے لگے ہاں ہے. میں نے کہا اگر کوئی 40 دن اللہ کی خاطر جیے تو اس کا ہاتھ تو ید اللہ ہو جائے، اور جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے؟ وہ ید اللہ ہے بھائی، وہ عین اللہ ہے بھائی. ہم پھر بھی اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
یا اللہ یا اللہ خیر. جی جی ماشاء اللہ. ایسے اشعار سنایا کریں. وہ پہلے والا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ بہت اچھے اشعار تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی جی یہ موحدوں کا مجمع ہے. یہ مولا علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. یہ اللہ والوں کا مجمع ہے. یہ اللہ کو ماننے والوں کا. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور علی نبی. اللہ کہاں آگے بلاؤں؟ جی بس بچھاتے جائیے فرش اور آگے تک بڑھتا جائے گا مجمع. آ سکیں گے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آپ؟ ابھی 15-20 منٹ اور پڑھوں گا میں تو. ماشاءاللہ بات روشن ہے. میں ایک بات کر رہا تھا وہ دل کر رہا ہے کہ اسے کروں پورا کروں. اور وہ یہ کہ علی مولا نے فقیروں اور مسکینوں کو اعتماد دیا ہے. جی خود اعتمادی, خودی, اپنے اوپر بھروسہ, اپنے اوپر اعتماد, یہ مولا علی نے عطا کیا ہے. جب آپ نے یہ خطبہ دے رہے تھے نا تو اچانک مسجد میں ایک ایسی شخصیت آئی جسے کوئی نہیں پہچانتا تھا سوائے علی کے. میرے مولا نے ان کا استقبال کیا, ساتھ بٹھایا, کچھ دیر گفتگو ہوئی. گفتگو ختم ہوئی تو وہ جانے لگے. مولا دروازے تک انہیں چھوڑنے گئے. حضرت سعصع ابن سوہان رضوان اللہ تعالی علیہ مولا علی کے خاص صحابی ہیں, صحابی رسول بھی ہیں. انہوں نے پوچھا مولا علی سے, یا علی یہ کون تھے؟ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے. یہ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. شاگرد ہوں تو ایسے ہوں. مالک اشتر نے بڑھ کر کہا مولا فرمائیے گفتگو کیا ہوئی؟ ہاں اب یہ ہے جو کام کی بات. مولا نے فرمایا مجھے خضر نے مبارکباد دیتے ہوئے ایک جملہ ہدیہ دیا اور مجھ سے کہا مجھے بھی کچھ ہدیہ چاہیے, تو میں نے بھی ایک جملہ ہدیے میں دیا انہیں. انہوں نے ایک حکمت بھرا جملہ مجھے دیا, میں نے ایک حکمت بھرا جملہ انہیں دیا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. حضرت خضر نے مجھ سے یہ کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے سامنے تکبر نہ کریں. جب کوئی فقیر نظر آئے تو تکبر نہ کریں. خشیۃ باللہ, اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسا کریں. حضرت خضر نے مجھے یہ جملہ ہدیہ دیا, ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ اغنیاء صاحبان ثروت لوگ فقراء کے سامنے تکبر نہ کیا کریں, اللہ پر بھروسہ, اللہ سے ڈرتے ہوئے. جب مجھے خضر نے یہ کہہ دیا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو خضر نے کہا آپ ابو الحکم ہیں, آپ حکمتوں کے باپ ہیں, آپ اس خوشی کے موقع پر مجھے بھی کچھ عطا کریں. تو میں نے خضر سے کہا کہ خضر مجھ سے بھی جملہ لے جاؤ. اور مولا نے فرمایا میں نے خضر سے یہ کہا ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کریں, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. سبحان اللہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یعنی مولا نے انہی الفاظ کو, نشست کو بدلا, زمین تا آسمان مطلب بدل گیا. انہوں نے کہا تھا کہ امیروں کو غریبوں کے سامنے تکبر نہیں کرنا چاہیے. مولا علی نے فرمایا کہ غریبوں کو امیروں کے سامنے تکبر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ وہاں سے بھیجے ہوئے ہستیاں ہیں, وہاں سے پیغام لے کر آئے ہیں, ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں. اور 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, 40 دنوں کے لیے, 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ کو اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا. ہر ایک کو, اچھا 40 دن جب گزر گئے تب تورات عطا کی. جو چیز دی جا رہی ہے اس کے لیے تیاری کروائی جا رہی ہے, اس کے لیے آمادہ کیا کروایا جا رہا ہے. ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی, ہر روڈ پہ ہر گاڑی نہیں چلتی,
ہر رن وے پہ ہر جہاز نہیں اترتا، فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا، فرشتہ ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا، فرشتہ جہاں اترتا ہے وہ جگہ اتنی سنگین ہوتی ہے جہاں فرشتہ اترے۔ حضرت موسیٰ کو بھی تورات دینے کے لیے اللہ نے 40 دن کے لیے بلایا ہے، آمادہ کیا پھر تورات دی ہے۔ حضرت موسیٰ 40 دن تک وہاں رہے، سرکار دو جہاں 40 دن غار حرا میں رہے، غار حرا میں 40 دن سرکار نے چلہ کاٹا ہے، تب جا کے جبریل امین جنت کا ایک پھل لے کر آئے اور کہا اللہ نے جنت کے ایک درخت کا پھل بھیجا ہے جس درخت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، درخت طوبہ، شجرہ طوبہ الذی غرس اللہ بیدہ، وہ درخت جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اس درخت سے ایک پھل نکلا ہے، اس پھل کا نام نور فاطمہ ہے۔ اللہ نے آپ کو نور فاطمہ ہدیہ میں بھیجی ہے، سرکار دو جہاں کی ساری محنتوں پر اللہ کا انعام فاطمہ، سرکار دو جہاں کی ساری محنتوں پر اللہ کی طرف سے جو انعام آیا ہے وہ جناب زہرا کا وجود ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، 40 دن عبادتیں کی ہیں نا سرکار نے، شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، یہ آمادہ کیا جا رہا ہے 40 دن 40 دن 40 دن، 40 کا جو عدد ہے اس کے لیے بہت کچھ روایات میں نقل ہوا ہے، جو 40 دنوں میں ایک مرتبہ بھی یعنی 40 دنوں تک ایک دفعہ بھی نماز جماعت نہ پڑھے اس کے نام عمل میں منافقت لکھ دی جاتی ہے۔ 40 دنوں میں ایک دفعہ بھی نماز جماعت نہیں پڑھی انہوں نے، جماعت میں شریک ہی نہیں ہوتے جی، بہانے کرتے ہیں مولانا ایسے ہیں مولانا ویسے ہیں، مسجد میں کارپیٹ اچھا نہیں ہے، مسجد میں پنکھے اچھے نہیں ہیں، بہانے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو 40 دن میں ایک دفعہ بھی نماز جماعت نہ پڑھے اس کے نام عمل میں بھائی مومنوں سے بات ہو رہی ہے، ہاں اب یہ بھی کسی اور پہ مت ڈال دیجیے گا جی۔ جو 40 دنوں میں ایک مرتبہ، اچھا اسی طرح جو 40 دن، اللہ اکبر، نئی جملے کو بدل رہا ہوں، جو 40 گھروں کا خیال رکھتا ہو اللہ اس کے نام عمل میں لکھ دیتا ہے یہ علی کا مرید ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ سخاوت جس کے پاس کہ وہ 40 گھروں کا خیال رکھتا ہو، پڑوس 40 گھروں کا ہوتا ہے، 40 کے عدد پر بات ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پڑوس 40 گھروں کا ہوتا ہے، آپ کے گھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر یہ آپ کا پڑوس ہے۔ ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ 40 گھروں والا، تو برابر والا اس کے بھی تو 40 گھر ہوں گے، اس کے برابر والے کے بھی تو 40 گھر ہوں گے جی۔ تم 40 گھروں کا خیال رکھو، خود بخود شہر پرامن ہو جائے گا۔ کیا فلسفہ ہے 40 گھروں کا؟ جس نے ایک مرتبہ بھی شراب پی 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، جس نے ایک مرتبہ بھی شراب پی 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی، بھائی خود بھی تو غور کرو، کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہے، کہیں ایسی جگہ تو نہیں چلے گئے تھے؟ اللہ علی والوں کو ایسی برائیوں سے بچائے، بلکہ دعا کروں گا اللہ سارے انسانوں کو اس برائی سے بچائے، ہمارے معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ 40 کا بڑا اثر ہے جی۔ من اخلص للہ 40 صباحا احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، جو 40 دنوں تک اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے، سیدہ فرما رہی ہیں، پھر اللہ اس کی زبان سے حکمتوں کو جاری کرتا ہے، اس کے فیصلے حکیموں والے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ بس عزیزوں، میں نے بہت دیر آپ کو بٹھایا، مجھے معاف کیجیے گا۔ ہم ایک جگہ سے مجلس پڑھ کر آ رہے تھے، جان بوجھ کے کہیں بیٹھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے تو دوستوں نے کہا چائے پی لیں، میں نے کہا نہیں عزیز تشریف فرمائے ہیں، مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی چائے وائی نہیں پینی، مجھے ان کی زیارت کرنی ہے، پھر بھی اگر دیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مصیبتوں کے 40 دن گزارے ہیں۔ جناب زینب
40 دنوں کی مصیبتیں مکمل کر کے کربلا پہنچی ہیں۔ یہ مجلس چہلم کی مجلس ہے، یہ کوٹری کی آج کی مجلس چہلم کی مناسبت سے ہے۔ آپ آمادہ ہو گئے؟ رونا چاہ رہے ہیں؟ کربلا میں حسین عاشور کے دن عصر کے وقت 1 مرتبہ مارے گئے، اور زینب کوفہ و شام کے ہر موڑ پر ماری گئیں۔ جہاں کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا نا یہ باغی کی بہن ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جہاں کوئی پتھر مار کے کہتا تھا نا یہ حسین کی بہن ہے، جناب زینب کو کہاں کہاں نہیں مارا گیا۔ غیرت مندوں کا مجمع ہے، اگر ہماری کسی خاتون کی طرف کوئی نامحرم دیکھ لے تو ہم سے کھانا پینا اٹھ جاتا ہے۔ سلام ہو امام زین العابدین پر، کہاں کہاں لوگوں نے اشارہ نہیں کیا یہ زینب ہے، یہ رباب ہے، یہ ام لیلہ ہے، بیویوں کے نام لے کر بتائے جاتے تھے۔ حتیٰ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دربار عبید اللہ ابن زیاد میں جب اسیروں کو لایا گیا نا تو روایت کہتی ہے کہ ان بیویوں میں جناب رباب بھی ہیں۔ کون؟ امام حسین کی زوجہ۔ کون؟ حضرت علی اصغر کی ماں۔ کون؟ جناب سکینہ کی ماں۔ بی بی رباب کم گو تھیں، کم گو، بولتی نہیں تھیں، کم بولتی تھیں۔ بہت دیر تک کوئی بولتا رہتا تھا تو ایک جملے میں جواب دے دیتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھیں جناب رباب۔ جناب رباب کا مزاج تھا زیادہ نہیں بولتی تھیں، کم بولتی تھیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں سب بیویوں کو لا کے کھڑا کیا گیا اور سامنے اس کے امام حسین کا سر لا کے رکھا گیا تو اس نے امام حسین کا سر دیکھ کر بیویوں کی طرف دیکھا اور کہا ان میں زوجہ حسین رباب کون ہے؟ سخت جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، کہتا ہے ان میں زوجہ حسین رباب کون ہے؟ تو جناب رباب کو جواب، کیونکہ بولتی کم تھیں، بی تو اپنے لوگوں سے کم بولتی تھیں، یہ کیسے بات کریں گی عبید اللہ ابن زیاد سے؟ تو ایک ظالم نے اشارہ کر کے کہا یہ حسین کے زوجہ رباب ہے۔ تو اس خبیث نے بی بی کو دیکھ کر کہا رباب یا رباب راس و من ھذا، یہ سر کس کا ہے؟ تو جناب رباب تو بولتی نہیں تھیں، کم بولتی تھی نا، تو اس نے دوسری دفعہ پوچھا یا رباب راس و من ھذا، یہ سر کس کا ہے؟ پھر بھی بی بی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو بی بی کیا بولیں؟ بی بی کو تو بولنا نہیں ہے، بی بی بولتی نہیں ہے، کم بار بات کرتی ہیں، بڑے بڑے گھر کے لوگوں سے کم بات کرتی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ جب اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو ایک ظالم نے بی بی کے سر پہ تازیانہ مارا۔ تو روایت کہتی ہے الدم تحت قناع رباب، بی بی کا سر کھل گیا اور بی بی کے سر کا خون بی بی کے چہرے سے گزرنے لگا۔ اسی حالت میں اٹھی ہیں اور حسین کا سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ بڑا سخت جملہ ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی رونے کا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں، جو جہاں بیٹھے اپنی آواز کو آزاد کریں گے۔ بی بی نے اسی حالت میں امام کا سر اپنی آغوش میں لیا اور امام کے اپنے سر کو اپنے سینے سے لگایا تو اس وقت میں تازیانے اور برسنا شروع ہوئے۔ ایک ظالم نے امام حسین کے بالوں میں اپنا ہاتھ دیا۔ میں کیسے پڑھوں، کیا کہوں، کیسے پڑھوں کہ ایک مرتبہ یہ منظر جب بنا تو بیویوں پر ہاتھ اٹھائے جانے لگے اور زندان میں، کوفے کے زندان میں لے جا کے ٹھہرا دیا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر بی بی کو گلے لگایا، اے بھابی رباب، اے بھابی رباب۔ جب وہ آپ سے پوچھ رہا تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو جب وہ پوچھ رہا تھا تو آپ بتاتی۔ تو جناب رباب نے فرمایا زینب میں نے حسین کا سر دیکھا تو میں تو حسین سے دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی مولا جب آپ رخصت آخر کو آئے تھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا جب آپ رخصت آخر کو آئے تھے تو میں تو آپ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ آپ کو رخصت کرنے نہیں گئے۔ مولا اپنی کنیز کو معاف کر دیجئے گا، میں اپنے حسین سے بات کر رہی تھی، اس نے کب مجھے تازیانہ مارا۔ بیبیاں کوفے سے شام آ گئیں۔ شام میں اور کوفے میں فرق یہ تھا کہ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں۔ ہاں ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا کھجور اٹھانے کے لیے تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔
سلام ہو اہل بیت کے بچوں پر۔ اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا، بھوکا رہے گا مگر کھجور کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جس خاتون نے صدقہ بھیجا تھا نا، وہ چھت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ اتر کر باہر آئی اور بی بی زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے گلے مل کے روئے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تو جناب زینب نے فرمایا، تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی، اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ اب جب بی بی کو اور معلوم ہوا کہ میرے وہ بھائی حسین کا احترام کرتی ہے، تو بی بی نے فرمایا، حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی، بی بی بازار نہ ہوتا تو بتاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بی بی بازار نہ ہوتا تو بتاتی کہ حسین کی بہن کا کیا مقام ہے۔ تو آواز آئی، ام حبیبہ پہچان، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ کوفے میں چھتوں سے کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں اور شام میں چھتوں سے پتھر مارے جا رہے تھے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ قافلہ شام میں آ گیا، شام کے دربار سے زندان میں آ گیا۔ چہلم کی مجلس ہے نا، تو ایک جملہ اور سن لیجئے، سلام ہو اس بی بی پر جسے وطن جانے کا بڑا خیال تھا، جو بار بار کہتی تھی، اماں ہم مدینے کب جائیں گے۔ وہ بی بی شام میں آج بھی قید خانے میں ہے۔ ساری بیویاں آزادی پا کر مدینہ آ گئیں، مگر سکینہ آج بھی شام میں ہے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی۔ اللہ آپ کو شام لے جائے، جب شام جائے نا تو اب کی دفعہ جب جائیں تو جناب زینب کی زیارت کے بعد جناب سکینہ کی قبر پہ جائیے گا، اور جب جناب سکینہ کے مزار پہ جائیں تو جالی سے قبر کو بھی دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک ہم رہیں گے تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ سکینہ الوداع، سکینہ الوداع، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔